ذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ تو اس میں ظاہر بات ہے کہ اگرچہ یہ مفرد ہے انی اور یہ انا جو ہے جمع کا صیغہ ہے، لیکن یہ اظہر من الشمس ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی تعدد یا تکثر کا کوئی سوال نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی کثرت نہیں، وہ تو وحدت مطلقہ، ذات باری تعالیٰ وحدت مطلقہ، جس سے بڑی وحدت اور جس سے گہری وحدت کا ہم تصور نہیں۔ لہٰذا یہاں پر جمع کا صیغہ کس لیے آیا؟ یہ عربی زبان کا اسلوب ہے کہ جیسے شاہانہ انداز کے کلام ہوتا ہے، یہ ہم جو ہے در حقیقت اپنی عظمت، اپنی تفخیم، اپنی جلالت شان، اپنی علو مرتبہ اس کے اظہار کے لیے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انزلناہ یہ جو ضمیر مفعولی ہے، ہم نے نازل کیا اس کو لیلۃ القدر۔ اب یہ عام طور پر تو اسلوب یہ ہے کہ ضمیر کا استعمال وہاں آنا چاہیے جہاں جس شے کے لیے ضمیر آ رہی ہے اس کا ذکر صراحت کے ساتھ پہلے ہو چکا ہو، عام اسلوب یہی ہے۔ لیکن قرآن حکیم کے اپنے اسالیب ہیں، خاص مخصوص اسالیب ہے۔ قرآن مجید جیسے ہم کہا کرتے ہیں کہ فلاں ادیب جو ہے وہ خود صاحب طرز ہے، اس نے اپنی طرز خود ایجاد کی ہے، یہ طرز خاص ہے، ایجاد میری۔ صاحب طرز ادیب جیسے ہوتے ہیں ہمارے حامد کو ہم کہتے ہیں، قرار دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے اپنے اسالیب ہیں، اپنا طرز بیان ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جو شے بالکل اظہر من الشمس اس کے لیے پہلے سے تذکرہ ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے ضمیر لے آئیں گے بغیر اس کے کہ پہلے سے صراحت کے ساتھ اس کے لیے کوئی ذکر ہو۔ اس میں در حقیقت اشارہ یہ ہوتا ہے یہ بالکل سامنے کی بات ہے، اس میں ذکر کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو جانی پہچانی بات ہے، یہ تو بالکل مشہور اور معروف ہے۔ اسی کی دو مثالیں ہیں، مثلا یہ کہ سابقہ سورت جو ہے سورۃ العلق، اس میں کہیں ابو جہل کا نام نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ جب وہ آیات نازل ہوئی ہیں اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھ کر سنایا ہوگا تو شاید ہی کوئی شخص و مکے والا کہ جو نہ پہچان سکا ہو کہ یہ کس کا ذکر ہے۔ ارایت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ارایت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، ارایت ان کذب وتولی، الم یعلم بان اللہ یرى۔ ظاہر بات ہے اظہر من الشمس سے تو نام نہیں کی ضرورت۔ اسی طریقے سے مثلاً اسلوب جو ہے بہت نمایاں ہو کر آیا ہے سورہ واقعہ کے آخری اسلوب، کلا اذا بلغت الحلقوم فلولا اذا بلغت الحلقوم۔ تو کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ جب وہ پہنچ جاتی ہے حلق تک، حلقوم کیا پہنچ جاتی ہے؟ اب یہاں پہ اصل من الشمس سے مراد ہے عالم نظام، جبکہ دال آ کر حسبی میں پھنستا ہے، یہاں گورو بولتا ہے اصل میں حتی اذا بلغت الحلقوم، یہ آخری وقت جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے آواز آ رہی ہے اور جان یہاں آ کر پھنسی، لیکن یہاں جان کا یا نفس کا کہیں لفظ نہیں آیا۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين۔ اب یہاں پر لفظ کوئی ذکر نہیں ہے کہ کس شے کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، لیکن اس کے مشہور و معروف اور اظہر من الشمس ہونے کے اعتبار سے وہ جو عام قاعدہ ہے اس کے خلاف یہاں پر بغیر اس کی صراحت کے تذکرے کے ضمیر کا استعمال ہو گیا۔ انا انزلناہ فی، اس میں ایک بات اور نوٹ کیجیے کہ در حقیقت کسی شے کا اس طرح تذکرہ نہ کرنا یہ خود اس کی عظمت ہے۔ گویا کہ یہاں پر نہ صرف یہ کہ قرآن کے لیے اس ہو میں ضمیر جو ہے اس کی انا انزلناہ، یہ قرآن کے اپنے مخصوص اسلوب کے مطابق آئی ہے، بلکہ اس میں قرآن کی عظمت ہے، اس لیے کہ جو صاحب عظمت ہستی ہو اس کا نام نہیں لیا جائے، بلکہ اس کی طرف آ جناب، آ حضور، یہ الفاظ جو ہے یہ اسی لیے اختیار کیے گئے ہیں اور ایجاد کیے گئے ہیں کہ عظیم ہستی صاحب مرتبہ کوئی شخصیت ہے اس کا نام نہیں لیا جاتا، اس کی طرف اشارے ہوتے ہیں۔ انا انزلناہ، ہم نے اسے نازل فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس میں عظمت قرآن کی طرف بھی ایک اشارہ کیا جا رہا ہے۔ پھر اس میں عظمت قرآن جو ہے اس کے دو اور اسلوب ہیں جو اس میں سامنے آئے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے خود نازل کیا۔ حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ نزول جو ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بواسطہ ملک جبرائیل کے ذریعے سے، فإنه نزله على قلبك، اس نے نازل کیا اس قرآن کو، اے نبی آپ کو نزل به الروح الامین علی قلبک، اس کو لے کر نازل ہوئے یا اس کو نازل کیا ہے روح الامین نے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فرشتہ درمیان میں ہے، لیکن یہ جیسے کہ کہا کہ انه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، یہ سورہ تکویر میں یہ مضمون آ چکا ہے، اور آج کئی مرتبہ اس سورت کا نام ہم نے لیا ہے چہار سوروں کی تعلیم سے۔ تو یہ سب کچھ کس لیے کہ معین طور پر یہ بات واضح ہو جائے کہ قرآن مجید کی تنزیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بواسطہ ملک ہوئی، لیکن یہاں اس واسطے کو ہٹا کر بات کی جائے انا انزلناہ فی لیلۃ، تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کی جو نسبت خصوصی ہے وہ نمایاں ہو، اور اس سے قرآن مجید کی بھی عظمت جو ہے وہ اور زیادہ ہو کر اور نکل کر اور ظاہر ہو کر سامنے۔ اسی طریقے سے اس کا ایک اور اسلوب بھی ہے کہ وقت نزول جو ہے لیلۃ القدر،
جبکہ ہم نے اسے نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، اور پوری سورت جو ہے اب اس لیلۃ القدر کی عظمت پر جو ہے گفتگو کر رہی ہے۔ اس میں بھی گویا کہ نزول قرآن جو ہے اس کے لیے لیلۃ القدر کا انتخاب، یہ بھی عظمت قرآن کے بیان و اظہار کا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں اب تیسری بحث جو ہماری ہے وہ یہ ہے کہ انزال اور تنزیل کا فرق۔ یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ باب افعال سے مصدر آئے اور پھر باب تنزیل سے اسی مادے سے اگر مصدر آئے تو وہ فرق کیا ہوگا؟ باب افعال میں کسی کام کا دفعتاً ایک ہی مرتبہ یک بارگی جسے ہم کہتے ہیں کام کو مکمل۔ باب تفعیل میں تدریجاً، یہ تدریج خود جو ہے تفعیل کے وزن پر، تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے کسی کام کو بڑے اہتمام کے ساتھ، اس لیے کہ جب اہتمام ہوتا ہے اور جب اس کی خاص توجہ ہوتی ہے تو رفتار کم ہو جائے گا، اور جب کہیں کسی کام کو بس تیزی سے کر دیا جائے تو پھر اتنی توجہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس میں مثال جو ہے بہت نمایاں اعلام اور تعلیم۔ اعلام کے معنی خبردار کر دینا، بتا دینا، بس بتا دینا۔ اب تمہاری سمجھ میں آیا ہے تو آیا ہے، نہیں آیا تو نہیں آیا، اگر آیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو دفع ہو۔ ہمارا کام تھا بتا دینا، ہم نے بتا دیا، یہ اعلام بتا دینا۔ اعلام تعلیم، تعلیم ہے ذہن نشین کرنا، اتارنا، بٹھانا، سمجھانا، تھوڑا تھوڑا کر کے بٹ بائی بٹ، پھر یہ دیکھنا کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اگلا قدم، یہ بھی اگر سمجھ میں آ گئی تو اگلی بات، یہ تعلیم۔ تو اسی طریقے سے جو اعلام اور تعلیم کا فرق ہے وہی فرق ہے انذار اور تنزیل۔ اور یہ الفاظ جو قرآن مجید میں اگرچہ کہیں کہیں استثناءات ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ اصول ہے دنیا میں ہر جگہ پر، ایکسیپشنز پروو دی رول۔ اگر کہیں استثناءات آ جائے تو اس سے قانون جو ہے اور کلیات ٹوٹتے نہیں ہیں بلکہ اور موقت ہوتا ہے۔ تو یہ بات نوٹ کر لیجیے کہ استثناءات تو اگرچہ ہیں انذار اور تنزیل کے استعمال میں، لیکن یہ کہ بالعموم یا یوں کہیے کہ قانون کے طور پر، ایک کلیے کے طور پر انذار کا لفظ آتا ہے قرآن مجید کا نزول یا تو آغاز نزول جو ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا پورے قرآن کا نازل کیا جانا لوح محفوظ سے سمائے، کیونکہ یہ دفعہ ہوا پورا قرآن کریم نازل کیا۔ یہ دونوں آراء جو ہیں ہمارے ہاں مفسرین کے ہاں موجود ہیں۔ امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے مراد یہ ہے کہ اس کا آغاز نزول ہوا ہے لیلۃ القدر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ظاہر بات ہے کہ ان کی رائے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، وہ حبر الامہ ہے، ان کے بارے میں حضور کی خصوصی دعا ہے، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم اور تفقہ عطا فرما اور اسے تعویل اور تفسیر کا علم جو ہے بالخصوص وہ عطا فرما۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس اسی وجہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما حبر الامہ، حبر کہتے ہیں بہت بڑے عالم، حالانکہ وہ نوجوان تھے، لیکن یہ کہ ان کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ پورا قرآن حکیم لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک لیلۃ القدر میں نازل کر دیا گیا۔ یہ کام دفعتاً ہوا، اسی لیے لفظ انزال آیا۔ وہ لیلۃ القدر کا تذکرہ ہو رہا ہے تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پھر یہ کہ رمضان مبارک میں وہ لیلۃ القدر ہے تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہاں پر جو مجہول کا صیغہ آیا وہی باب سے آیا، لیکن حضور پر جو قرآن کا نزول ہوا ہے تو سب کو معلوم ہے کہ 22 برس میں اس کی تکمیل ہوئی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے۔ پہلی آیت سے 5 نازل ہوئی جو ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے درس میں، اس کے بعد 7 آیتیں نازل ہوئی سورہ نون کی، اس کے بعد 7 آیتیں نازل ہوئی سورہ مزمل کی، اس کے بعد 7 آیتیں نازل ہوئی سورہ مدثر کی، اس کے بعد 7 آیتوں پر مشتمل نازل ہوئی سورہ فاتحہ، اس کے بعد 5 آیتیں پر مشتمل سورت نازل ہوئی سورۃ اللہ۔ تو یہ نجمن یہ تقریباً 22 برس میں جا کر اس کی تکمیل ہوئی ہے تنزیل۔ اب یہاں پر تنزیل فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے محمد آپ کے قلب پر جو ہے یہ تنزیل کے طور پر آیا ہے، نجمن آیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے آیا ہے، رفتہ رفتہ آیا ہے، تدریجاً آیا ہے۔ بلکہ یہ بحث تو کئی بار آ چکی ہے کہ حضور کو تو اشتیاق رہتا تھا، آپ چاہتے تھے کہ جلدی جلدی قرآن نازل ہو، اور آپ جو ہے شکوہ بھی کرتے تھے حضرت جبرائیل سے کہ آپ دیر دیر سے اور وقفہ ڈال کر آتے ہیں، جس کی کہ پھر قرآن مجید میں ہی مشہور ہے سورہ مریم میں، جو ان کی طرف سے ایک وضاحت آئی ہے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور پھر اس کے علاوہ دوسرے مقام پر وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اے نبی جلدی نہ کیجیے، قرآن مجید کی آپ پر تنزیل جو ہے اس کے اندر جو وقت اور جو اس کے اندر وقفے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہے، اور ان کے اندر حکمت نسبت ہے، لہٰذا آپ جلدی نہ کریں۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، تو اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ تنزیل جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن کے بھی، اور انزال ہے قرآن مجید کا دفعتاً نازل، اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ جو قوی رائے ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے کہ یہاں جس انزال کا ذکر کیا جا رہا ہے
وہ لوح محفوظ، اور یہاں ذرا گن لیجیے قرآن مجید میں لوح محفوظ